السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه۔ معزز سامعین کرام، خواتین اسلام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ کافی دیر سے آپ حضرت مولانا حنیف صاحب دامت برکاتہم کی قیمتی باتیں سماعت فرما رہے تھے۔ داخل ہوتے ہوتے مولانا کے 2-3 جملے سننے کا موقع ملا۔ حضرت فرما رہے تھے کہ ایمان مضبوط کرو، عقائد اچھے رکھو، اللہ تعالی ہم تمام کو مولانا کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں آج کا جو اجلاس ہے بالخصوص خواتین کے لیے منعقد ہوا ہے۔ پتہ چلا کہ کثیر تعداد میں پردے میں ماں اور بہنیں آئی ہیں۔ آپ حضرات کو بھی اس لیے جمع کیا گیا تاکہ مقرر کو بولنے میں سہولت ہو۔ عورتیں تو مقرر کے سامنے آ نہیں سکتی اور مقرر عورتوں کے بیچ جا نہیں سکتا، چاہے مقرر کتنا ہی بڑا اللہ کا ولی کیوں نہ ہو۔ اور یہ بات سمجھ میں
وقت کا غوث ہی کیوں نہ ہو، قطب ابدال ہی کیوں نہ ہو، محدث مفسر فقیہ کیوں نہ ہو، نہ اس کے سامنے غیر عورتیں آ سکتی ہیں، نہ وہ غیر عورتوں کے بیچ میں جا سکتا ہے۔ یہ بات تو طے ہے۔ اس میں جو آدمی اختلاف کرتا ہے سمجھو کہ اس کا ایمان خراب ہے۔ ارے یار یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جن باتوں پر امت کا اتفاق ہو چکا ہے ان باتوں میں اختلاف کی قطعاً گنجائش نہیں۔ بعض لوگ بولتے دل صاف رہا تو پردے کی کیا ضرورت؟ میں پوچھتا یہ ریل میں دھویا کیا؟ صحابہ سے زیادہ دل کس کا صاف تھا؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت بلال، حضرت ابو ہریرہ، دیگر حضرات اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے زیادہ کس کا دل صاف تھا؟ اگر پردہ معاف ہوتا تو ان کے لیے معاف ہوتا۔ اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تو امت کی ماں بن گئی جب حضور سے ان کا نکاح ہوا۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو امہات المؤمنین کہتے ہیں، مومنین کی مائیں۔ اور حضرات علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہم جو عام طور پر ہماری ماں اور بہن بول کر جو بولتے ہیں نا، وہ اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن جن کو ہم ماں کہتے ہیں وہ حقیقی ماں نہیں ہے ہماری، جن کو ہم بہن کہتے ہیں وہ حقیقی بہن نہیں ہے ہماری۔ لیکن امہات المؤمنین جو لفظ حضور کی ازواج کے لیے پڑا وہ حقیقی ماؤں کے برابر۔ جیسے سگی ماں سے نکاح نہیں ہوتا، ان سے بھی نکاح نہیں۔ عرب کسی کا شوہر اگر انتقال ہو جاتا، عدت گزرنے کے بعد بیوہ سے نکاح کرنا عرب میں آج بھی ایک آسان بات اور آسان کام، آج بھی ہمارے انڈیا میں، ہندوستان میں بیوہ کو منحوس سمجھتے آج بھی۔ یہاں بھی ہے، ارے بولو با ہے یہاں بھی۔ ہمارے بنگلور میں ایک عجیب عادت ہے، صبح صبح اٹھ کر جاتے، کوئی بھی بیوہ پر نظر پڑ گئی تو واپس آتے، پاؤں دھولے کو پھر جاتے۔ یہ تو بیوہ کو دیکھے تو کام ہوتا نہیں کہتے۔ نماز چھوڑنے کی وجہ سے انہیں بیوہ سے بھی زیادہ بڑا ہو گیا۔ بیوہ منحوس نہیں، بے نمازی منحوس، بیوہ منحوس نہیں، داڑھی منڈانے والا منحوس، بیوہ منحوس نہیں، بے پردہ مرد، بے پردہ عورت منحوس، بیوہ منحوس نہیں، سنتوں کو چھوڑنے والے منحوس، بیوہ منحوس نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی پامالی کرنے والے منحوس۔ یہ مسلم بات ہے میرے دوستو، اور پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنیں کان کھول کر سن لیں،
آج بھی چند دن پہلے ایک فون آیا مجھے، مرد بھی کرتے ہیں عورتیں بھی کرتی ہیں، شریف صاحب ایک 4-5 دن، ایک جمعے سے پہلے کی بات ہے، ایک اللہ کی بندی فون کری، حضرت ہمارے بیٹے کو ایک جگہ رشتہ آ کر ہے، دیکھنے جا رہی ہوں۔ میں بولا میں بھی آنا کیا 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 پوچھتے، دیکھو تیرے بیٹے کو تو دیکھنے جا رہی ہے، مجھے کیا پوچھ رہی ہے؟ نہیں حضرت شادی میں بلا تو، اچھی بات ہے، کیا پوچھنا ماں؟ ہمیں 5-6 عورتیں دیکھنے جانا بول کر ہی اس میں ایک عورت بیوہ ہے، انہیں بھی آتوں بول رہی ہے، اسے بلا لے کو گئے تو ہوتا کیا؟ نہیں بولا پہلے شادی کر بعد میں بچہ ہوتا۔ مولانا نے صحیح فرمایا، جب تک امت کے عقیدے مضبوط نہیں ہوں گے، امت کے عقیدے قرآن کے مطابق نہیں ہوں گے، امت کے عقیدے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہیں ہوں گے، امت کے عقیدے صحابہ کے عقیدوں کے مطابق نہیں ہوں گے، میرے رب کی قسم امت کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، جو اللہ تعالیٰ دے گا وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مقدمہ پیش کر رہا ہوں، دنیا میں کوئی چیز منحوس نہیں، اس لیے کہ ہر چیز کو بنانے والے ہمارے اللہ ہیں۔ ہمارے ہاتھوں کی کاریگری جب بیکار نہیں ہوتی، کاریگروں کا کاریگر کسی چیز کو بیکار پیدا کرے گا؟ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا۔ اللہ آپ نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا، بندے کے زبان سے اللہ کہلواتا ہے، اور ایک موقع پر اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے میں نے زمین و آسمان میں کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ علماء بیٹھے ہیں، باطل کا جو ترجمہ کریں گے یہاں پر فٹ، بیکار بھی نہیں پیدا کی اللہ تعالیٰ، منحوس بھی پیدا نہیں کی اللہ تبارک و تعالیٰ، بدصورت بھی نہیں۔ ایک تفسیر میں آتا ہے کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ بدصورت پیدا نہیں کی ہے، اس کے اپنے ماحول میں وہ چیز خوبصورت ہے۔ اسی لیے ہمارے بنگلور میں یا تمل ناڈو میں ایک جملہ استعمال کرتے، کوے کا بچہ کوے کو پیارا۔ ہمارے لیے کوا خوبصورت نہیں، کوے کو بھی ہمیں خوبصورت نہیں، کوے کے لیے کوا خوبصورت، بندر کے لیے بندر خوبصورت، کتے کے لیے کتا۔ کوئی چیز بیکار نہیں دنیا میں۔ موسیٰ علیہ السلام معلوم؟ ارے معلوم نہیں معلوم؟ بنگلور میں ہی نہیں؟ جلیل القدر نبی، عجیب و غریب واقعات جتنے بھی ہوئے وہ حضرت موسیٰ اور موسیٰ کے دور کے، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک لفظ آتا ہے صاحب الواقعات، اور عجیب و غریب واقعات بھی موسیٰ کی امت ہی کے ہوئے، اسی لیے ان تمام واقعات کو اسرائیلی واقعات کہتے ہیں۔ اور حضرات علماء بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ بعض علماء کرام کہہ دیتے ہیں اگر کوئی واقعہ ہمارے عقل کے خلاف ہو اور وہ واقعہ بخاری میں نہ ہو، وہ واقعہ مشکات میں نہ ہو، وہ واقعہ مسلم شریف میں نہ ہو، اور وہ واقعہ ہماری سمجھ سے باہر ہو، تو فوراً بعض علماء کرام کہہ دیتے ہیں یہ اسرائیلی واقعات، اسے رد کر دینا چاہیے، یہ جہالت ہے علم رکھ کر بھی۔ ہر اسرائیلی روایات قابل رد نہیں ہے، کیونکہ طالبات بھی بیٹھی ہوئی ہیں،
مدرسے کی نسبت سے جڑی ہوئی ہیں، معلمات بھی بیٹھی ہوئی ہیں، میں بھی مدرسے کا ایک خادم ہوں، کتابیں پڑھانے کا شرف الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے رکھتا ہوں، اس لیے بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں کہ ہر اسرائیلی روایات قابل تردید و رد نہیں ہے۔ یہ سرسری پڑھنے والے بعض معلم اور معلمات کا جوش ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک بات بھی عرض کر دیتا ہوں، سنو، سن رہے ہیں کہ سو رہے ہیں؟ عصر کی نماز کب ہے؟ 5 بجے برابر، اب یہاں بھی 5 بجے ہے جی، ٹائم کیا بھی نہیں ہے انشاءاللہ تعالی، ہے نا، ایک 15 منٹ لیٹ کر لے تو کیا ہو جاتا، طوفان آ جاتا۔ پکے نمازی جو رہتے نہیں انہوں 15-20 منٹ کی گنجائش کر دیتے ہیں، جو کچے نمازی رہتے ہیں برابر 5 بجے ہو جانا، نہیں ہو تو 5:05 بجے موت آ جاتی۔ کبتی بھی دیکھو شریف صاحب کو ساتھی بھی پکا بے نمازی پہلی صف میں آ جا کو 1:30 بجے نماز شروع ہونے والی ہے، 1:25 ہوتی ہے، حصہ بے قرار ہوتا کہ انہیں امام کو تنخواہ دے رہا ہے، پیچھے پلٹ کو دیکھتا آگے، اور اس کے علاوہ گھڑی الگ دیکھو، منہ سے ایک آواز نکال، کیا کہ نماز چھوٹنے کا اسے بہت زیادہ افسوس ہے۔ ایک جگہ بیان کر لے کر تھا میں، وقت ہو گیا تو چیٹی آ رہی ہے، نماز کا وقت ہو گیا، میں بولا نہیں ہوا، ابھی بھی وقت باقی ہے۔ کہاں نماز کا وقت ہوا؟ ذمہ داروں نے مل کر ایک وقت طے کیا ہے، جماعت کا وقت، نماز کا وقت نہیں۔ نماز کا وقت اگر 3:45 سے شروع ہوتا ہے تو مغرب اگر 6:20 کو ہے تو 6:00 الحمدللہ 15 منٹ تک مغرب کا وقت رہتا ہے، عصر کا وقت رہتا ہے، نماز کا وقت نہیں، جماعت کا وقت ہوا، آگے پیچھے ہو گیا تو کیا بڑا مسئلہ ہو گیا۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ ٹینشن میں ہیں کہ اب کیا لمبا بیان کرتے کہ مولوی صاحب، فکر کرو نہ کو، جلدی ختم کر ڈالتا ہوں، تمہیں کھا لے کو بیٹھے، میں بغیر کھائے کے بیٹھا، اب تمہیں پوچھے تو بھی بول دیتا ہوں میں کب تک بیان کروں گا، مجھے بھوک کب لگتی تب بیان ختم۔ اب سب بھی آہستہ دعا کر رہے، اللہ مزمل صاحب کو بھوک عطا فرما۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، شروع بات کو یاد رکھو آپ، اما عائشہ کا واقعہ بیان کرنا، بات بیان کرنا، کچھ واقعات بیان کرنا، حالات بیان کرنا ہے مجھے انشاءاللہ تعالی مختصر سے وقت میں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، کچھ کام کرتے ہوئے اوپر چپک لی، کیا بولتے ہیں یہاں پر؟ سپلک، ہمارے بنگلور میں بھی بولتے ہیں سپلک، بنگلور کی، حیدرآباد کی، کرناٹک کی، آندھرا کی، تلنگانہ کی، تمل ناڈو کی، سب اردو ہے نا ICU میں ہے۔ ذرا اردو بھی اچھی بولنا سیکھو، کوشش کرو روزانہ۔ میرے حضرت استاد حکیم الملت امیر شریعت کرناٹک مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ خطاب میں فرمایا، روزانہ 1-2 جملے صحیح کرو، انشاءاللہ بہت جلد اردو اچھی ہو جائے گی، کیونکہ بات کرنا اگر صحیح آ جائے تو پھر اس میں جو مزہ ہے کسی اور میں مزہ نہیں۔ حضرت حکیم الملت فرماتے اردو صحیح بولو، ادب سے بولو، صحیح بھی بولنا، ادب سے بولنا، بات کرنا نہیں آ رہا آج امت کو، پکارنا نہیں آ رہا ہے آج امت کو، بلانا نہیں آ رہا ہے آج امت کو، منہ کھولتا ہے تو دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، بچہ منہ کھولتا ہے ماں کا دل پاش پاش ہو رہا ہے، ماں اگر زبان کھولتی ہے بچے کا دل ٹوٹ رہا ہے،
میاں بیوی کا تو کیا کہنا، اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ دن میں ہزاروں مرتبہ کسی کے دل ٹوٹتے ہیں تو وہ میاں بیوی کے دل ٹوٹتے ہیں۔ نہ شوہر کی زبان اچھی، نہ بیوی کی زبان اچھی۔ شادی ہو کر 1-2-3 دن تک آؤ جی جاؤ جی کھاؤ جی پیو جی، اس کے بعد آگے جاگے آری جاری۔ اور وہ دور بھی چلا گیا، حیدرآباد کے نوجوانوں، سن کر صبر کرنے والی عورتوں کا دور چلا گیا۔ شوہر جیسے بھی پکارے، بیوی کے کان میں شہد ہی شہد، رس ہی رس۔ اب وہ دور نہیں، جیسے پکارتے ویسا جواب۔ میرا ایک دوست تھا بہت کلوز، ابھی بھی دوست ہے، وہ بہت کلوز، لیکن زبان بڑی کچی اس کی۔ کئی مرتبہ بولیا نکو با بیوی کو ایسا نہیں پکارنا۔ فون آیا تو بھی عجیب طریقے سے بات کرتا تھا۔ آروں گے حضرت کے پاس بیٹھا ہوں میں، آروں رکھ، بولتا تمہیں اگر ہمارے سے دوستی کر کو بھی تمہاری زبان یہ رہی تو تمہارے سے زیادہ ہمیں بدنام ہوتے۔ جب اچھے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں تو پھر ان کے رنگ میں رنگ جاؤ، ڈھل جاؤ ان کے رنگ میں، تاکہ زمانہ تمہاری دوستی کو دیکھ کر تمہاری اصلاح کرنے والوں تک پہنچ جائے اور تم کو بھی دعا دے، ان کو بھی دعا دے۔ کیا کی حضرت، کتنا کی کوشش کر رہا ہوں، محبت سے ادب سے پکارنا بول کر ہو رہا ہے نہیں۔ چند دن گزرنے کے بعد ایک مرتبہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، بیوی کا فون آیا، آروں جی کیا پکائے؟ قریب پہنچ کر فون، اتنی محبت اور ادب سے بات کریا، میں شک ہوگا۔ فون رکھتے ہی میں پوچھا، اتنے سالوں سے میرا بیان سن رہی، میری نصیحت سنے لیکن عمل نہیں کرے، آخر کس کا بیان سنے بھی؟ زبان بدل گئی تمہاری، طارق جمیل صاحب کا کی، طارق مسعود صاحب کا کی، نہیں ڈائریکٹ جبرائیل کا کی۔ کس کا بیان سنے بھئی آپ؟ نہیں حضرت کس کا بھی بیان سنے۔ پھر کیسے بدل گئی زبان؟ تمہیں بیان میں نہیں بولتے گا تو بولتا ہوں حضرت۔ میں بولا بولوں گا تو ضرور، لیکن تمہارا نام نہیں لوں گا۔ اور وہ دوست کو میرے دوست شریف صاحب جانتے ہیں، ان کو بھی پتا نہیں کہ وہ کون ہے۔ نام نہیں لوں گا لیکن ضرور واقعہ بولوں گا۔ یہ تو بتاؤ کہ تمہاری زبان اچانک بدلی کیسے؟ کیا بھی نہیں حضرت، ایک مرتبہ سسرال میں شادی تھی، میں اور میری بیوی گئے، پوری شادی ہو گئی، دلہن بھی چلے گئی، میری بیوی ان کے رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھ کر بات کر رہی تھی، میں بلانے کے لیے گیا، وہ انداز سے پکارا گے آ۔ اب اس کا پورا خاندان ذلت کتنا برداشت کرتی، گے آ، آتی نہیں، وہاں سے جواب آروں رہے، سدھر گا حضرت نے، ختم۔ وہ دور چلے گا مولانا، شوہر ظلم کرتا تو بیوی برداشت کرتی، آج تو بیوی ظلم کرتی ہے، شوہر برداشت کرتا ہے۔ عربی اخبار کل نہیں پرسوں کا عربی اخبار اٹھا کر دیکھیے، سعودی عرب کے کورٹ میں ایک مقدمہ داخل ہوا۔ کیا مقدمہ داخل ہوا؟ شریف صاحب سننے کے لائق واقعہ ہے کہ شوہر نے جا کر مقدمہ دائر کیا، میری بیوی مجھے بہت مارتی ہے۔ کیس فیل ہوا، جج بلایا بیوی کو بھی، بیوی کو دیکھا تو بڑی موٹی تازی نکلی، تو جج کہنے لگا کہ واقعتاً انہیں مارتی رہے گی۔ شوہر دبلا پتلا تھا، بیوی موٹی تازی تھی۔ جج کیس کو موو کرنے کے لیے ایک مرتبہ ملزمہ کو بلا کر دیکھا، موٹی تازی تھی، تو اس نے کہا کہ کیس کو آگے بڑھایا جائے، یقیناً یہ شاید مارتی ہوگی۔ شوہر کا مطالبہ، اس سے مجھے چھٹکارا دو، طلاق دلا۔
چند دنوں کے بعد وہی شوہر آ کر پھر عدالت سے درخواست کرنے لگا کہ میری بیوی کے ساتھ مجھے ملا کر رکھ دو. جج پوچھا کی نہیں، اس کے مارنے کا دور بار بار یاد آ رہا ہے. غرض بات آگے جا رہی ہے، زبان اچھی رکھو. میرے والد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے گندی زبانوں سے خدا کے دربار میں دعا کرو گے، گندی زبان کی وجہ سے شاید دعائیں بھی قبول نہیں ہوں. زبان اچھی رکھو، پیاری رکھو، خوبصورت رکھو، صحیح رکھو. روزانہ 2-4 جملے اردو کے صحیح کرنے کی کوشش کرو. آج ہم کو خواہش یہ ہے ہمارے بچے اور ہم اچھی سے اچھی انگریزی بولے، پیاری سے پیاری انگریزی بولے. ہر جملے کے بعد ادب کے جملے جوڑ دے. بلانا بھی ہے تو ایکسکیوز می کے ذریعے سے بلاتے ہیں. بائی چانس کوئی چھوٹی معمولی جس پر توجہ بھی نہیں ہوتی، ایسا کوئی حال ہو گیا، حرکت ہو گئی، جملہ نکل گیا تو فوراً ادب کا ایک جملہ جوڑ دیتے ہیں، I am very sorry. یہ ساری کا ترجمہ اردو میں کہا گیا، ایکسکیوز می کا ترجمہ اردو میں کہا گیا. یہ وہ جملے ہیں جو ہماری تہذیب سے لیے ہوئے جملے ہیں، اور ان کے بات کرنے کا جو انداز ہے وہ ہمارا انداز تھا، آج ختم ہو گیا اور ہم ذلیل ہو گئے اور ہم سے لے کر وہ عزیز ہو گئے، ترقی کرنے لگے، آگے بڑھنے لگے، دلوں کو جیتنے لگے، ساری دنیا کو متوجہ کرنے لگے. اردو کو صحیح بناؤ اور ادب کے ساتھ اردو کا استعمال کرو. غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اوپر ایک سپلک بیٹھی ہوئی تھی، اس سے چند پیشاب کے خطرے گر گئے حضرت موسیٰ کے اوپر. اچانک بغیر بارش کے کوئی خطرے گرتے ہیں تو آدمی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے یہ خطرے کہاں کے کیسے. اب اٹھا کر نگاہ دیکھے تو اوپر سپلک بیٹھی ہوئی ہے. معلوم ہو گیا کہ اس کے پیشاب کے خطرے ہیں، اور پیشاب تو پیشاب ہی ہے، چاہے وہ انسان کا ہو کہ جانور کا ہو، حلال جانور کا ہو کہ حرام جانور کا ہو، جانور کا ہو کہ پرندے کا ہو. پیشاب پیشاب ہے، گندا گندا ہے. رخصت ہو سکتی ہے لیکن اجازت نہیں ہو سکتی. پھر بھی احتیاط کا تقاضا کہ اگر معلوم ہو جائے کہ حلال جانور کا پیشاب ہو پھر بھی اسے پاک کرنا ہی اولا ہے. اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس دین کے آغوش میں رکھا ہے کہ ہمیں جائز ناجائز کی ہمارے پاس تمیز ہے، طہارت اور نجاست کی تمیز ہمارے پاس ہے. اللہ کا کرم ہے، ہم یہ دین ہمارے ماں باپ سے لے کر نہیں آئے، اللہ کا فضل، اس کی عطا ہے. اگر یہ دین ہمارے پاس نہ ہوتا ہم پیشاب کو بھی پوتر سمجھنے لگتے، جیسا کہ آج کچھ دوسری قوم کے لوگ سمجھ رہے ہیں، جس پر سارے ملک کو فتنے میں مبتلا کر چکے ہیں. منہ سے نکلنے والے جل پر اگر بات و بحث ہوتی تو برداشت ہوتی. پیشاب پر آج ملک کا ایک بہت بڑا حصہ بحث کر رہا ہے کہ یہ پاک ہے، یہ اچھا ہے، یہ طبیعت کے لیے موافق ہے، اس سے منہ دھو سکتے ہیں، ہاتھ پیر دھو سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، بلکہ پینا چاہیے. کیا پردہ پڑا ہے عقلوں پر، اور یہ پردہ ہٹا ایمان کے صدقے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے پیشاب پیشاب ہے کہ نہیں ہے. بعض عورتیں پوچھتے ہیں اور بولتے بھی ہیں، آپ تک آیا بھی ہوگا مسئلہ کہ 6 مہینے کے اندر کے بچے کا پیشاب پاک کتے کا تو سمجھ جانا مسئلے میں ڈاؤٹ ہے. یہاں بھی ہے مسئلہ، وہ ہے
ہمارے بنگلور میں بھی ہے، 6 مہینے کے اندر کا بچہ پیشاب کریا تو پاک کتے۔ مسئلہ سن لو میری مائیں، ابھی ماں کے پیٹ سے بچہ نکلا، ماں کا دودھ بھی نہ پیا، پیشاب کرتا ہے، تب بھی وہ پیشاب ازروئے شرع و فقہ نجس ہے، نجس ہے، نجس ہے، کپڑوں میں لگ جائے، مقدار سے آگے بڑھ جائے تو پھر نماز تک ادا نہیں ہوتی۔ ایک اماں پوچھی کہ حضرت 6 مہینے کے اندر کا بچہ پیشاب کریا تو پاک نہیں کیا حضرت؟ میں بولیا ہاں ماں بہت پاک ہے، پکڑ پکڑ کو فریج میں رکھ۔ پیشاب پیشاب ہے، بچنے کی پوری کوشش کرے۔ طہارت ایمان کا ایک خوبصورت حصہ ہے۔ الطہور شطر الایمان، پاکی ایمان کا حصہ ہے۔ بعض روایات میں تو آدھا ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو ظاہراً بھی پاک رکھا، باطناً بھی پاک رکھا۔ جہاں تک ہو سکے پاک رہو۔ دنیا کی کون سی قوم ہے بتاؤ میرے دوستو جو روزانہ 5 مرتبہ 3 مرتبہ کو جمع کر دے تو 3 مرتبہ کو جوڑ دے، 15 مرتبہ اپنا چہرہ دھوتی ہے؟ دنیا کی کون سی قوم بتاؤ؟ ہر ایک مرتبہ کے وضو میں ہر عضو کو 3 مرتبہ دھوتے نہیں، سنت ہے۔ 1 مرتبہ تو فرض ہے، 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ 3 مرتبہ فجر میں ہم وضو کرتے ہیں، مرد ہو کے عورت 5 مرتبہ وضو کرتے ہیں تو 5 3 15، 3 مرتبہ اگر ضرب کریں گے 15 مرتبہ ہاتھ دھوتے۔ دنیا کی کون سی قوم ہے بتاؤ جو 15 مرتبہ اپنا ہاتھ دھوتی ہے؟ بتاؤ میرے دوستو، بھلا اسی قوم کے قریب بھی کرونا آئے گا؟ وضو نہیں کرتا، لات مار کو سینیٹائزر لگاتا۔ وہ آفس آ کے، اسکول آ کے، وہ کیا کہتے ہیں کمپنیوں کے دہلیز میں ایک قطب مینار کے سکا کھڑا رہتا ہے، وہ بھی بٹن ایسا دبا کو وہ بھی لات مارا۔ کل بھی جمعہ میں بولا تھا میں، مصافحے کا طریقہ بدل دیے آج لوگ۔ کیا بہترین طریقہ مصافحے کا، السلام علیکم وعلیکم السلام، یہ طریقہ مصافحے کا۔ میں اختلاف پیدا نہیں کرنا چاہتا، اور میں بھی کہا جن باتوں پر اتفاق ہو گیا ہے اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں۔ 2 ہاتھوں سے مصافحہ، یہی خوبصورت مصافحہ ہے، عین سنت والا مصافحہ ہے، نبی والا مصافحہ ہے، صحابہ والا مصافحہ ہے، امام ابو حنیفہ والا مصافحہ ہے، امام شافعی والا مصافحہ ہے، امام مالک والا مصافحہ ہے، امام احمد بن حنبل والا مصافحہ ہے، پیران پیر والا مصافحہ، یہی مصافحہ ہے۔ قرآن کا اشارہ ہو تو پھر حدیث کی وضاحت والا مصافحہ بھی یہی ہے۔ آج کل تو مصافحے بدل دیے، میں اختلاف نہیں، حقیقت بن کر ایسے یہ کیا ہاتھ کو لخوا مریا؟ کیا بات کر رہے ہیں، کیا کام کر رہے ہیں؟ قرآن اور حدیث کے مسائل میں عقل کو داخل نہ کرو۔ گرچہ کہ عقل بہت اچھی نعمت ہے اللہ کی، عقل بری چیز نہیں، عقل مخالف چیز نہیں۔ ذہن پر یہ باتیں لگ سکتے ہیں، عقل پر نہیں۔ عقل بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن جب قرآن اور حدیث سے کوئی بات ثابت ہو جاتی ہے اس میں عقل کو داخل نہ کرو۔ سلام کرو، السلام علیکم۔ پھر اگر موقع مل گیا، قریب ہے، مصافحے سے تکلیف نہیں،
ایسی صورت میں مصافحہ کرو، سلام پر تکلیف کی شرط نہیں، مصافحے پہ تکلیف کی شرط۔ مصافحے سے تکلیف ہوتی ہے، نہ کرنا کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ مصافحے میں تکلیف نہیں ہے، نہ کرنے سے کرنا افضل ہے۔ کثیر تعداد میں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، بغیر سند و ثبوت کے بات نہیں کروں گا، یہاں تک کہ فقہا نے فرمایا اگر کوئی آدمی وضو کر چکا ہے اور ایک آدمی ابھی تازہ وضو کیا ہے، ایک آدمی وضو کر چکا ہے اور ایک آدمی مسلمان ہمارا بھائی تازہ وضو کیا ہے، تو اس کے ہاتھ تر ہیں، گیلے ہیں، اس کے مصافحے سے اسے تکلیف ہونے کا اندیشہ ہے، تو بات سلام پر ختم کر دو۔ سبحان اللہ، ہمارا دین کتنا احتیاط والا دین ہے۔ پھر مصافحہ کرو دونوں ہاتھوں سے اچھی محبت کے ساتھ، کیونکہ یہ عمل معمولی عمل نہیں ہے، یہ عمل تو اتنا بہترین عمل ہے۔ پیارے آقا، ہمارے آقا، کائنات کے آقا، نبیوں کے نبی، امام الانبیاء والمرسلین نے ارشاد فرمایا اگر میرا کوئی غلام ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کر کے مصافحہ کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، دل کو صاف رکھ کے مصافحہ کرتا ہے، دل گندا مصافحہ اچھا، دل گندا اظہار اور ریا یہ نہیں، مصافحے کے وقت دل کا صاف ہونا یہ شرط ہے۔ دل صاف رکھ کر میرا غلام ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے مصافحہ کرتا ہے، ہاتھوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اللہ صغیرہ گناہوں کو وہیں جڑا دیتے ہیں۔ بولو سبحان اللہ، بولو۔ کیوں گناہ چھوڑنا نہیں چاہتے کیا؟ اور بھی وقت ہے تو کیا کرو؟ معانقہ بھی کرو، لیکن مصافحہ، سلام، مصافحہ، معانقہ یہ تین مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے معانقہ نہیں ہے۔ مردوں سے تو حرام ہے، عورتوں کا عورتوں سے معانقہ مکروہ تحریمی ہے۔ دیکھا دیکھی شروع ہو گئی ہے، آج کل مسلمانوں میں بھی رواج ہے، عورتیں عورتوں سے معانقہ کرتے ہیں، مکروہ تحریمی ہے۔ عورتوں کا عورتوں سے سلام سے شروع ہو کر مسئلہ مصافحے پر ختم ہے، معانقہ نہیں ہے۔ پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں ان مسائل کو ذہن نشین کریں۔ مصافحے پر بات ختم، مرد آگے بڑھے، معانقے تک پہنچے۔ معانقے سے ایک کے دل کا نور دوسرے کے اندھیرے دل کو منور کر دیتا ہے۔ یہ سب موقع ہو تو کرے، نہیں تو نہیں۔ یہ بات کیوں آ گئی؟ اب وہ مصافحہ کرونا کی وجہ سے طریقہ بدل گیا۔ اب ایسا انہیں محمد علی قلعے، انہیں محمد علی قلعے، باکسنگ، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ یہ کیا؟ یہ کیا تھی؟ ہاتھ پسل کو سینے کو چلے گا تو ہارٹ اٹیک۔ نہیں کرنا، حالات اجازت نہیں دیتے، خطرہ ہے۔ عمل کو ترک کر دو، عمل کو نہ بگاڑو، یہی فقہا کا فرمان ہے۔ نہیں کر سکتے نہ کرو، حالات اجازت نہیں دیتے، مجبور ہیں، اس عمل کو ترک کر دو۔ شریعت میں اس کا اگر بدل نہیں ہے تو ترک کرنا چاہیے، شریعت میں بدل ہے تو بدل پر عمل کرنا چاہیے۔ اعمال کو نہ بگاڑو، کیونکہ بگاڑنے سے آقا کو تکلیف ہوتی ہے۔ غرض میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے، طہارت بہت بڑی چیز ہے، پیشاب سے بھی بچنا چاہیے۔ اب یہ سپلٹ اوپر سے موسیٰ علیہ السلام پر پیشاب کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھے اچانک خطرے پانی کے پڑے، کہاں سپلٹ موٹی ہے، اچانک ایک
زبان سے جملہ نکل گیا، اللہ اسے بھی کہیں کو پیدا کرے ہوں گا، بھلا اس سے بھی کوئی فائدہ ہے؟ موسیٰ کے زبان سے نکل گیا، اسے کیوں پیدا کیا اللہ تعالیٰ، اس سے بھی کوئی فائدہ ہے کیا؟ چند لمحے نہیں گزرے، جبرائیل آ گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، آ کر کہنے لگے کہ اے موسیٰ، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا، آپ نے جو جملہ کہا ہے وہ جملہ سن کر یہ سپلک کیا کہی وہ بتانے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کو کہیں کو پیدا کیا، اس سے کیا فائدہ ہے؟ یہ سپلک بھی تم نہ دیکھ کو بول رہی ہے، اللہ موسیٰ کو کہیں کو پیدا کریا، موسیٰ سے کیا فائدہ ہے؟ سب اپنے ماحول میں اچھے، سب اپنے ماحول میں بہتر، سب کے فائدے اپنے پاس ہیں، سب سے ساری دنیا کی تمام مخلوقات کو ایک دوسرے کو فائدہ ہے، لیکن یہ بات پکی ہے مخلوق سے خالق کو کوئی فائدہ نہیں ہے، خالق سے مخلوقات کو فائدہ ہے، مخلوقات سے مخلوقات کو فائدہ ہے، لیکن مخلوقات سے خالق کو فائدہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مخلوقات کے فوائد سے، مخلوقات کے نقصان سے بالکل بے پرواہ، بے نیاز ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بہت بے نیاز ہے۔ میرے استاد تفسیر حضرت مولانا شاہ میران صاحب رحمت اللہ علیہ دارالعلوم سبیل الرشاد کے اساتذہ میں سے تھے، مجذوب تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کا بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ حضرت والا کا انتقال رمضان المبارک کے مہینے میں مطاف میں روزے کی حالت میں حالت طواف میں ہوا۔ رمضان کا مہینہ، روزہ، احرام کی حالت، طواف کرتے کرتے طواف کے 7 چکر، 4 چکر بوڑھے تھے، 4 چکر کر کے بیٹھ گئے، ذرا آرام کرنے کے بعد بقیہ 3 چکر کریں گے۔ حضرت کے مریدین، متوسلین، متعلقین ساتھ تھے۔ اچانک جذب واقع ہو گیا، کعبہ شریف کو دیکھتے دیکھتے، تمل ناڈو کے تھے، اردو بڑی عجیب و غریب سادی سیدھی بولتے تھے۔ حضرت نے کعبے پر نظر ڈالی، نظر کیا آیا اللہ بہتر جانتا ہے، صاف یہ الفاظ نکالے، بلاتے ہیں کیا جی؟ آ جاتے ہیں اب بھی، یہ کہے وہی انتقال ہو گیا۔ اور دارالعلوم سبیل الرشاد کے فارغین یہاں اگر کوئی ہے تو وہ حضرت کے اس واقعے کو جانتے۔ حضرت کے پاس ہم نے تفسیر پڑھی، حضرت ایک مرتبہ تفسیر میں فرمایا، دیکھو جی ساری دنیا، پوری کی پوری دنیا اور دنیا میں رہنے والے پورے انسان اگر مسلمان ہو گئے اور اپنے تمام ذاتی کاموں کو چھوڑ کر عبادت میں لگ گئے، تب بھی بندوں کی عبادت سے خدا کو کوئی فائدہ نہیں۔ بیٹھ جاؤ مجھ سے، اور یہ بات سمجھ لیں، ساری دنیا کی انسانیت اسلام قبول کر لے، اپنی ذاتی ضروریات کو چھوڑ بھی دے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جائے، کثرت سے عبادت کرنے لگے، رب کعبہ کی قسم، اللہ کو بندوں کی اس عبادت سے کوئی فائدہ نہیں۔ ولو بالفرض ساری دنیا اللہ کی منکر بن جائے، مخالف بن جائے، العیاذ و نعوذ باللہ دشمن ہو جائے، عبادت ترک کر دے، تب بھی اللہ کو ان بندوں کی مخالفت سے کوئی نقصان بھی نہیں۔ اللہ جیسے ہے، اللہ جیسے ہے، اللہ سے سب کو فائدہ، خالق سے مخلوق کو فائدہ،
مخلوق سے مخلوق کو فائدہ، مخلوق سے مخلوق کو نقصان نہیں۔ اللہ کی بناوٹ ہے یہ پوری، اللہ کی بناوٹ ہے، کوئی چیز منحوس نہیں۔ یہ بات کیوں آ گئی؟ آج بھی عرب میں اگر کوئی عورت بیوہ ہوتی ہے، عدت ہے کہ نہیں ہے بیوہ کو؟ ارے ہے نہیں ہے؟ طلاق لے لیے تو بھی عدت، خلا ہوا تو بھی عدت، فسخ نکاح ہوا تو بھی عدت، شوہر مر گیا تو بھی عدت۔ اور یہ عدت کا حکم صرف عورت کو، مرد کو نہیں۔ مرد عدت سے بری ہے۔ یہ باتیں مودی انکل کو بولو لوگوں، اب پھر انہوں پارلیمنٹ میں مسئلہ اٹھائیں گے، عورتوں کو اگر عدت ہے تو پھر مردوں کو کیوں نہیں بل پاس ہو جائیں گی، کر ڈالتے ہیں۔ آپ کو سن کر تعجب ہو گیا ہوگا، شریف صاحب توجہ چاہتا ہوں، طلاق کیا، 3 طلاق کیا، مغلظہ کیا، حلالہ کیا، ان لوگوں کو نہیں معلوم۔ ان تک ان باتوں کو پہنچانے والے بھی ہمارے ہی اپنے لوگ ہیں۔ اسے طلاق کیا معلوم جس کے پاس بیوی نہیں۔ یہ کیا 2 کیا 3 کیا، ان کو کیا معلوم۔ ان تک ان تمام باتوں کو پہنچانے والے بھی ہمارے اپنے ہی ہیں۔ اسی لیے ہمارے جو اپنے مسائل ہیں، اپنے ان مسائل کو، ان تک وہ مسائل جو وہ سمجھ سکتے ہیں اتنی ہی باتوں کو سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے، ورنہ وہ مسائل جو خود ہم کو یا ہماری قوم کے کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے، ان مسائل کا برملا اظہار بھی نہیں کرنا۔ داخل ہونے کے بعد انشاءاللہ تعالی وہ خود سمجھ جائیں گے۔ عورت ہی کو عدت ہے، مرد کو عدت نہیں، اور اس پر جانا نہیں چاہتا میں۔ اور یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اور اللہ کے فیصلے اس میں فائدے ہی فائدے ہیں، نقصان نہیں۔ عورت کچھ عدت، مرد کو عدت نہیں ہے۔ اب بیوی کا انتقال ہوا، آج کیا دن؟ ہفتہ، سنیچر ہفتہ۔ آج بیوی کا انتقال ہوا، سوا کو نکاح کرنا کا تو شوہر کر سکتا، کرونوں کو میں مسئلہ بتا رہا ہوں، وہی صاحب ان کو کر لیا تو ہفتے کو بیوی کا جنازہ، ایتوار کو شوہر کا نکاح، پیر کو پولیس۔ مرتے ہی نکاح کریا کہ تو انہیں مری نہیں، انہیں ماریا سو آ سکتا مسئلہ۔ کچھ تو درد کا اظہار ہونا نہیں، چاہے کتنی اندر خوشی ہوئی تو بھی کیا ہوا، درد کا اظہار ہونا نہیں ہونا۔ شوہر کا انتقال ہوتا ہے، بڑی گہری بات بتا رہا ہوں میں، اپنے مقصد اور مطلب تک پہنچنے کے لیے اتنے دور کا سفر کیا ہوں۔ ایک پیغام بتانا چاہتا ہوں آپ کو، پردے میں بیٹھی ہوئی خاص طور پر میری ماں اور بہنوں کو، خدا کرے کہ اس عاجز کی یہ بات آپ کے ذریعے سے میری پردے میں بیٹھی ہوئی ماں اور بہنوں تک پہنچ جائے اور وہ سمجھ جائے، اور ان کا اس وقت سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وہ سمجھے، ہماری تقریروں کی ضرورت نہیں، وہ پڑھ لیں، ہمارے بیانات کی ضرورت نہیں۔ میرے شیخ قطب عالم فرماتے ہیں، 10 20 100 علماء کرام کی تقریریں ایک طرف، ایک ماں کی ایک تربیت ایک طرف، تمام تقریریں ایک طرف، بیوی کی محبت اور اس کا سمجھانا ایک طرف۔ امت اتنی جلد بدلتی نہیں تقریروں سے جتنی جلد ایک عورت کی تربیت سے امت بدل جاتی ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھے، تاریخ اٹھا کر پڑھے، جن ماؤں نے دین کو سمجھا اور اپنے بچوں کو دودھ کے ساتھ یا دودھ میں شکر کی طرح تربیت کو ملایا، دودھ میں شکر کی طرح ایمان کو گھولا، اعمال کو گھولا، اور دودھ کے ساتھ ان اعمال کو، ایمان کو
تربیت کو بچے کے پیٹ میں پہنچایا، میرے رب کی قسم، استاد کی تربیت، شیخ کی اصلاح سے پہلے وہ بچے بن کر زمانے کے سامنے ابھر کر نکلے۔ تاریخ ایک ولی کی نہیں، تاریخ دو ولی کی نہیں، تاریخ تین ولی کی نہیں، ہزاروں اولیاء کی تاریخ۔ خدا وحدہ لا شریک کی قسم، پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہن، آج تجھ سے میں کہنا چاہتا ہوں، تیرے بچے کو تو کھڑا کر دیکھ لے کہ تو نے تیرے بچے کی تربیت کا کیا حق ادا کیا۔ تیرے بھائی کو کھڑا کر کے دیکھ لے، تو نے تیرے بھائی کی تربیت کا کیا حق ادا کیا۔ تیرے شوہر کو کھڑا کر کے دیکھ لے، ہزاروں غلط باتوں کو تو نے منوا دی، لیکن ایک صحیح بات تیرے شوہر کے سامنے رکھ کر تیرے شوہر کو تو نہیں منوائی۔ بس سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، تیرے شوہر کے چہرے میں داڑھی لے کر آنے کی تیرے پاس طاقت نہ رہی۔ 15 دن پہلے ایک نکاح پڑھایا میں، میرے رب کی قسم، اللہ کے گھر میں بیٹھ رہا ہوں، عورتوں کی دعوت و تبلیغ میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کی دعوت و تبلیغ سے زیادہ پاور عطا کیا ہے مولانا۔ عورتوں کی دعوت و تبلیغ میں مردوں کی دعوت و تبلیغ سے زیادہ پاور عطا کیا ہے۔ تم گھر کے اندر دعوت کا کام کرو، تم گھر کے اندر تبلیغ کا کام کرو، تم گھر کے اندر عقائد پر محنت کرو، تم گھر کے اندر اعمال پر محنت کرو، یہ تمہارا فریضہ ہے، ورنہ خبر میں پوچھی جاؤ گی تم، حشر میں پوچھی جاؤ گی تم، تمہارے شوہر کا تم سے بھی سوال ہوگا۔ عام طور پر کہتے ہیں بیوی بگڑتی ہے شوہر سے سوال ہوگا، یہ بھی تو بیان کرنا ہے، شوہر بگڑتا ہے تو بیوی سے بھی سوال ہوگا۔ 15 یا 20 دن پہلے ڈیری میں تاریخ موجود ہے، ایک نکاح پڑھایا، 2 مہینے پہلے اس نکاح کی دعوت آئی میرے پاس۔ توجہ چاہتا ہوں نوجوانوں اور پردے میں بیٹھی ہوئی میری بہنیں، میری مائیں، توجہ چاہتا ہوں۔ 2 مہینے پہلے دعوت آئی نکاح کی، اور انہوں نے کہا کہ مولانا نکاح آپ ہی کو پڑھانا ہے، ہمارے بچے کی خواہش ہے۔ انہیں ایک ڈیمانڈ رکھا، کیا مزمل نکاح پڑھانا۔ اتفاق سے تاریخ بھی خالی تھی تو میں نوٹ کر لیا۔ نکاح میں جب بیٹھا میں پڑھانے کے لیے، بیٹھا کہ تو تمہیں قدر سمجھ جائیں گے، پڑھانے کے لیے نوشا آ کر سامنے بیٹھے تو مجھے ذرا شک ہوا، سچ میں کہہ رہا ہوں، مبالغہ نہیں، ایک دکھاوا نہیں۔ میں نے قریب کے آدمی سے پوچھا کہ بھئی نوشو انوچ کیا، کیوں تو دعوت بولتے وقت بولے انوچ، نکاح میں مجھے صورت برابر سمجھ میں نہیں آئی، انوچ کیا؟ ہاں حضرت انوچ۔ کیوں مجھے شک پڑا؟ دعوت دیتے وقت اس کے چہرے میں داڑھی نہیں، نکاح پڑھاتے وقت 2 مہینے کی مدت پر الحمدللہ ایک وافر حصے میں داڑھی آ گئی، اور داڑھی نہیں سو صورت، داڑھی ہے سو صورت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ داڑھی نہیں سو صورت سلمان خان کی، داڑھی ہے سو صورت سلمان فارسی کی۔ سلمان خان اور سلمان فارسی میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو رے با، ہے نہیں ہے؟ سفارش سلمان خان کی اللہ کے دربار میں چلے گی کہ سلمان فارسی کی چلے گی؟ حضرت سلمان فارسی کی۔ عجیب و غریب نور ہوتا ہے داڑھی والے کے چہرے میں، رعب ہوتا ہے، رعب، طاقت نظر آتی ہے داڑھی والوں۔ ابھی دیکھیے دوستو، جہاں بھی جاتا ہوں کہیں نہ کہیں کنیکشن لگ جاتا ہے، امریکہ میدان سے بھاگ کر پہنچا کہ نہیں پہنچا، اشارہ سمجھ رہے؟ کھول کر بولنا کہ تو بولتا ہوں، میں بنگلور چل جاؤں گا، تمہیں اٹک جائیں گے، نہیں تو تمہیں بچ جائیں گے، میں اٹک جاؤں گا۔
اب تو طالبان بھی نہیں بولنا. میں بولا طالبان بولنا تو دور کی بات, طالب علم بھی بولو نہ کو. یہ گھگواں کو طالب علم بولے تو بھی طالبانی سنے آتا. بمبئی کے یا کلکتہ کے ایئرپورٹ میں ایک مولوی صاحب کو گرفتار کر لیے. معاف کرنا, لکھنؤ کے ایئرپورٹ میں 2 مولوی صاحبوں کو گرفتار کر کے 6 گھنٹے کے بعد ان کو چھوڑے. 2 مولوی صاحب ایئرپورٹ میں بیٹھ کر, اجنبی, ان کو جانتے نہیں, ان کو جانتے نہیں, بیٹھے. اب ٹوپی ڈپٹا صورت, داڑھی, جبہ, لباس دیکھے تو یہ کشش رہتی. دل چاہتا کہ بات کرے, کون ہی کی معلوم. بازوق بیٹھے رہے مولوی صاحب تو پھر بات نہیں ہوتی کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب یہ ڈپٹے, ٹوپی, داڑھی والے جہاں بھی نظر آتے ہیں پورا حلقہ الرٹ ہو جاتا ہے, سب ایکٹیو ہو جاتے ہیں, سب گھورنے لگتے ہیں. میں تو حضرات علماء معاف کرے تو ایک بات بولوں, ہمارے نوجوانہ سمجھتے ہیں دنیا ان کو دیکھتی بول کر, ہم نہ دیکھتی. ایئرپورٹ میں کتنے دیکھتے ہی معلوم. ہم نہ اتنے جنے دیکھے بول کر اگر گھر میں بولے تو ہنگامہ ہو جائے گا بول کو بولتے نہیں. ساتھ جاتی اس کے, دیکھتی ہم نہ. گلے میں گلہ, ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر جاتی ہے, لیکن دیکھتی کسے؟ وہ اصل میں ہمارے چہروں کو نہیں دیکھتی, یہ نبوی زیب و زینت کو دیکھتی ہے. نبی کا امامہ تو نہیں جیسا امامہ, نبی کی داڑھی تو نہیں جیسی داڑھی, نبی کا لباس تو نہیں جیسا لباس. میرے رب کی قسم, میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں. اللہ آپ نے تاج بھی دیا تو کیسا دیا, لباس بھی دیا تو کیسا دیا. ساری دنیا دیکھتی, مرد بھی دیکھتے ہیں, عورتیں بھی دیکھتی ہیں. ڈاؤٹ کرو نہ کو میرے اخلاق میں, میں ہی دیکھتا نہیں. انہوں دیکھے بول کر ہی بولیا سو, میں ہی دیکھا بول کو بولیا. مانا میں جاتے کہ نہیں کہ فتوے لگا دے تو حیدرآباد کو آنا بند ہو جائیں گا. انہوں دیکھے تو ہمارا کیا قصور, کیا مولوی صاحب قصور ہمارا ہے کیا؟ ہمیں دیکھنا نہیں. اب 2 مولوی صاحب مل کر بیٹھے تھے, آپ کہاں والے, آپ کہاں والے, آپ کیا کر رہے, آپ کیا کر رہے, گفتگو چل رہی تھی. چلتے چلتے آپ کے مدرسے کا نصاب کیا ہے, سلیبس کیا ہے, آپ کے مدرسے کا نصاب کیا ہے, سلیبس کیا ہے, بات کر لے کر تھے. اچانک ایئرپورٹ میں پولیس آئی, دونوں کو پکڑ کر لے کر چلے گئے. 6 گھنٹے ہوئی. کچھ اور بھی ذمہ دار آ گئے جمعیت کے. پھر پولیس سے کیوں گرفتار کرے, انہوں نہ ایسے نہ ویسے نہ, نہیں انہوں القاعدہ والے, انہوں القاعدہ والے. ان کے منہ سے انہوں بولے ہی, بازو والا سن لے کر آ کر بولیا. پھر وہ مولوی صاحب کو بولے کیا گفتگو کرے تم لگا, القاعدے کی کیا تیری بات کرے کیا, کیا ابھی نہیں بات کرے. انہوں مولوی صاحب بولے تمہارے مدرسے میں کیا پڑھاتے ہیں بول کر, میں بولیا نورانی قاعدہ. میں بولیا نورانی قاعدہ, یہ گھگو کو القاعدہ سے آیا. اب ایسے وقت میں آپ کہاں کے طالب علم ہیں پوچھنا بھی مشکل ہے. طالب علم اگر بولیں گے ان بہروں کو, بے وقوفوں کو, نادانوں کو طالبان سنے آئیں گے. غرض بات لمبی ہو جائے گی, بہت کم ہے وقت میرے پاس. میری مائیں اور بہنیں, تم محنت کرو ایمان پر. سب سے پہلے ایمان لانے کا اثر تم ہی ملا, حضرت ختیجہ کو ملا. وہی ختیجہ کی تم بیٹیاں ہیں, وہاں ایمان نبوت ملی. اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ کہتا کہ اے محمد اظہار نبوت کا وقت آ گیا. الفاظ پہ توجہ چاہتا ہوں, اے محمد اظہار نبوت کا وقت آ گیا. اب سیدھے جاؤ,
काबे की छत पे खड़े होकर नबूवत का ऐलान करो, हजर अस्वद के पास खड़े होकर नबूवत का ऐलान करो, मीज़ाब रहमत के पास खड़े होकर नबूवत का ऐलान करो। अरे वहां जाने की क्या जरूरत है मोहम्मद, उसी गारे हिरा की चोटी पे खड़े होकर नबूवत का ऐलान करो। नहीं नहीं, किसी सीरत की, किसी हदीस की किताब में आपको ये बातें नहीं मिलेंगी। इधर नबूवत मिली, इजहार नबूवत का हुक्म आया, अल्लाह ताला ने कहा कि सीधे अपने घर चले जाओ। आका सीधे अपने घर चले गए, मक्का नहीं आए, काबतुल्लाह नहीं आए, सफा मरवा नहीं आए, दूसरे मकामात मुकद्दसा नहीं आए, सीधे घर को चले गए। क्यों? एक नुक्ता बयान कर रहा हूं, तवज्जो चाहता हूं मेरी माँ और बहनों से, आप तवज्जो से सुने। पैगंबर सीधे घर को आ गए। आपके अंदर एक कब कभी तारी थी, क्योंकि वही को पाना कोई मामूली बात नहीं है, वो कब कभी दारी थी। घर के अंदर आए, अल्लाह के रसूल ने अपनी महबूब तरीन बीवी शरीके हयात हजरत खतीजा से फरमाया, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, ऐ खतीजा चादर जल्दी उड़ाओ, ऐ खतीजा चादर जल्दी उड़ाओ। फौरन अम्मा खतीजा अम्मुल मुमिनीन ने चादर उड़ाया। पैगंबर कुछ कांप रहे थे। अम्मा ने पूछा, सरताज क्या बात है, ऐसी बेकरारी? ऐ खतीजा, आज अजीब कैफियत हो गई, जहां से मैं आया हूं तो जानती है मैं कहां बैठ कर आया, क्या करके आया। आज एक अजीब व गरीब वाकया मेरे साथ हुआ। ये खूबसूरत शख्स मेरे सामने आया, वो इंसान नहीं, वो फरिश्ता था। मेरे कल्ब में कुछ चीज़ों को दाखिल किया, मैं पढ़ा तक नहीं, लेकिन वो आयत मेरे ज़ुबान पे तारी है। और वो कह रहा था, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। पैगाम वहदानियत देने की जिम्मेदारी आज मिली है, रिसालत का इजहार करने का हुक्म आज मिला है, अल्लाह के बंदों को तौहीद की तरफ बुलाने का आज हुक्म मिला है। ऐ खतीजा, मैं अल्लाह का नबी हूँ, वो भी आखिरी नबी हूँ। एक सेकंड सोची नहीं, एक सेकंड सोची नहीं, एक सेकंड सोची नहीं। प्यारे आका को देखकर फौरन दूसरी सेकंड पर कहती है, सरताज मेरा दिल भी यही कहता है कि तुम अल्लाह के नबी हो, तुम अल्लाह के नबी हो। तमाम सीरत की किताबें बाहर जाकर नहीं, इसी मजलिस में 20 उलमाए किराम तशरीफ फरमाए। मैं एक तालिबे इल्म हूँ, पूछ कर देखिए तमाम सहाबा में 1,44,000 सहाबा में 1,44,000 आगे पीछे तकरीबन सहाबा में सबसे पहले नंबर 1, ये तमीज अपनी जगह पर है। औरतों में इनू, बूढ़ों में इनू, जवानों में इनू, गुलामों में इनू, ये तमीज को उठाकर आप एक बात सुने और कहें कि पूरे सहाबा में सबसे पहले ईमान लाने वाले अबू बकर से भी पहले, अली से भी पहले, पूरे सहाबा में सबसे पहले ईमान लाने का शर्त किसे मिला? अम्मा आयशा, अम्मा खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को नबवी चेहरा देखने का शर्फ किसे मिला? हजरत खतीजा को। सबसे पहले कुरान सुनने का शर्फ किसे मिला? अम्मा खतीजा को। यहाँ तक कि अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती बड़ी लंबी बहस के बाद ये नतीजा पेश करते हैं, हुजूर के साथ मिलकर सबसे पहले नमाज भी पहले पढ़ने का शर्फ हजरत खतीजा को मिला। क्यों? यह नबूवत सीधे खतीजा के पास आई। यही पॉइंट बताना चाहता हूं, पर्दे में बैठी हुई मेरी माएँ और बहनों को बताना चाहता हूं, यह नबूवत गारे हिरा से निकलकर घर को नहीं, सीधा एक औरत के पास क्यों आई? जमाने को ये बताने के लिए, जमाने को ये बताने के लिए औरत इस नबूवत को कबूल करके अगर काम करना शुरू करेगी, नबूवत के बाद उम्मत में जब काम शुरू होगा और फ़ायदा होगा, तो नबूवत के बाद सबसे बड़ा नतीजा
عورتوں کی محنت سے امت کو نکلے گا۔ تاریخ بھی یہی کہتی ہے، میں تمہارا سدھرنا ضروری ہے۔ آج ساری دنیا کے اندر تم ہی کو ٹارگیٹ بنا کر ساری دنیا میں فتنے پھیلائے جا رہے ہیں۔ آج تمہارے عقیدے کمزور ہو گئے، شرم آتی ہے۔ 1450 سال سے جو بات پر اتفاق ہو گیا، ابھی مولانا بتا رہے تھے اور مولانا خطاب فرما رہے تھے، کوئی آدمی جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، آپ اس دعوے کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی آ کر یہ کہہ دے کہ میں تمہارا باپ ہوں، کیا تم قبول کرو گے؟ کوئی آ کر کہہ دے کہ میں تمہاری ماں ہوں، آپ قبول کرو گے؟ کوئی آ کر کہہ دے کسی عورت سے، میں لفظ تم بھی استعمال نہیں کرنا چاہتا، میری غیرت میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا، کسی عورت سے، شادی شدہ عورت سے، اس کے شوہر کے ہوتے ہوئے کوئی آدمی آ کر یہ کہہ دے کہ میں تمہارا شوہر ہوں، کیا وہ قبول کرتی؟ کسی اور کو جب وہ باپ ماننے تیار نہیں، کسی اور کو ماں ماننے تیار نہیں، کسی اور کو شوہر ماننے تیار نہیں، ایمان نکاح سے اور اپنے نسب سے، اپنے خون سے، اپنے دودھ سے بھی زیادہ کمزور ہو گیا۔ کوئی آ کر کہتا ہے کہ اس دور کا میں تمہارا نبی ہوں، تو تم قبول کر لیتی؟ تم قبول کر لیتے ہو؟ کسی اور کو باپ ماننے، کسی اور کو ماں ماننے، کسی اور کو شوہر مانتے ہیں تو غیرت پر فرق آتا ہے، میرے نبی کے بعد کسی اور کو نبی مانتے ہیں تو ایمان میں فرق آتا ہے، ایمان پہ فرق آتا ہے۔ ایمان کی پوری عمارت عقائد پر موقوف ہے۔ عقیدے مضبوط رکھو، عقیدے مضبوط رکھو، اور عقیدے مضبوط ہوتے ہیں پڑھنے سے، تاریخی کتابوں کو پڑھنے سے، قرآن پڑھنے سے، حدیث پڑھنے سے، نئی کتابیں نہیں۔ اگر نئی کتابیں پڑھنا ہے تو پھر اس کتاب کی تصدیق کسی مستند عالم سے کرانا ہے۔ اسی لیے مدرسے کی طالبات بیٹھی ہوئی ہے، آپ کسی بھی کتاب کو، نئی کتاب کو کھولیں گے، تقریضات ملتے ہیں، ملتے نہیں ملتے، تقریضات۔ تقریض کسے کہتے ہیں؟ اس کتاب کے بارے میں ان سے بڑے عالم کی سند اس میں رہتی ہے، سرٹیفکیٹ رہتی ہے، اسے تقریض کہتے ہیں۔ تقریضات، یہ جس نے شروع کیا اللہ اسے جزائے خیر عطا فرمائے۔ تقریضات، نئی کتاب آتی ہے تو پہلے آپ اس کے تقریضات پڑھو، نئی کتاب آتی ہے تو پھر آپ کسی مستند اور قریب رہنے والے عالم دین کے پاس وہ کتاب بھیج کر اسے صحیح کرا کر یہ کتاب پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے، یہ بات لینے کے بعد پڑھو، ورنہ آپ کو دشمنوں کی چال کا اندازہ نہیں ہے، آپ کو دشمنوں کے فریب کا اندازہ نہیں ہے، ان کی سازشوں کا اندازہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ یہاں کے علماء جانتے ہوں گے کہ یورپی ممالک میں، امریکی ممالک میں، دشمنوں کے ممالک میں بڑی بڑی فیکٹریاں جہاں کتابیں چھپتی ہیں، پرنٹ ہوتی ہیں، آپ کو سن کر تعجب ہوگا وہ کون سی کتابیں؟ حدیث کی کتابیں چھپتی ہیں، تفسیر کی کتابیں چھپتی ہیں، یہاں تک کہ بہشتی زیور چھپتی ہیں، فضائل اعمال چھپتی ہیں۔ کیوں؟ وہ غیر مسلم عیسائی مشنری، دجالی مشنری ان کتابوں کو چھپواتی ہیں۔ وہ شروع کے چند صفحات، بیچ کے چند صفحات، آخر کے چند صفحات، پھر صفحے کے شروع کی کچھ سطریں، صفحے کی نیچے کی کچھ سطریں پورا ہو بہو لکھتے ہیں اور ایسے جگہ پر جا کر اپنا جملہ فٹ کرتے ہیں جہاں اصل موضوع رہتا ہے۔ ہم شروع کے چند صفحات کو پڑھتے پڑھتے وہاں پہنچتے، ارے رے یہ کتاب میں تو یہ لکھا ہے، وہ پڑھ لیتے ہیں، ایمان فنا ہو جاتا ہے، ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ بہت نازک دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اللہ ہم تمام کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ایک مرتبہ ایک موقع پر آقا نے فرمایا ایک ایسا زمانہ آئے گا جس زمانے میں بچے ایمان کی حالت میں پیدا ہوں گے اور ان کا بچپن ایمان پر گزرے گا،
जवानी की एक मुद्दत भी ईमान पर गुजरेगी, लेकिन उनकी मौत कुफ्र पर होगी, उनकी मौत कुफ्र पर होगी। और उसके कई मतालिब निकलते हैं, और उन मतलबों में से एक मतलब गलत अकीदों के दाखिल होने से ईमान बर्बाद हो जाता है, गलत अकीदों के दाखिल होने से ईमान बर्बाद हो जाता है। और यहाँ मैं वो मतलब छोड़कर गुजरना नहीं चाहता। आज औरतों में इर्तिदाद की लहर बड़ी तेज़ी से फैल रही है। हमारी कौम की कई बच्चियाँ जिनके ताल्लुक़ात बैठी हुई बच्चियों से नहीं बल्कि गायब रहने वाली, एक दर्द पेश कर रहा हूँ कि हमारी कौम की कई बच्चियाँ आए दिन अखबारात में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में और दूसरे ज़राई से हमारे तक ये बातें पहुँचती हैं कि इर्तिदाद की एक लहर है। लड़कों के मुकाबले कई लड़कियाँ, लड़कों के मुकाबले कई लड़कियाँ गैर मुस्लिम लड़कों से ताल्लुक़ मजबूत करके अपनी इज़्ज़त और अपना ईमान, जबकि एक औरत के लिए दो चीज़ें बड़े अजीम सरमाया होते हैं, ये दो चीज़ें भी बर्बाद कर रही हैं। और दुश्मन हमारे मुल्क के, वो मुल्क के भी दुश्मन, इंसानियत के भी दुश्मन, मुसलमानों के भी दुश्मन, उन्होंने एक अजीब व गरीब जाल फैलाई है। वहाँ तक तुम्हारी रसाई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रसाई है। वो अपनी मीटिंगों में बराबर इसका मुहासबा करते हैं और ये रिज़ल्ट लेते हैं, बराबर इन बातों को पेश करते हैं। अभी करीब में मुल्क के एक मशहूर शहर के अंदर एक बड़े बड़े लोगों की एक मीटिंग हुई। मैं आपको बताता हूँ, आप हजरात सुनकर देख कर बड़ा ताज्जुब करेंगे। ये देखिए, मेरे पास जो भी कोई वीडियो क्लिप, कोई तस्वीर आती है, जब तक उसकी तहकीक नहीं होती मैं उसे अपने मोबाइल में सेव करके रखता नहीं और बग़ैर तहकीक के मैं उसे बयान में लाता नहीं। ये मुल्क के दुश्मनों की एक तंजीम है, मुल्क की इंसानियत की दुश्मनों की एक तंजीम है, मुसलमानों की एक तंजीम है। बड़े बड़े अबू जहल, अबू लहब, फ़िरऔन और उतबा व शैबा और दज्जाल शद्दाद बैठे हुए हैं और इनकी ये औलादों में से एक औलाद है। मुझे मौका होता तो मैं इसकी स्पीच सुनाता, लेकिन इन उलमा को, मौलाना हनीफ साहब को, इन उलमा को इसकी स्पीच सुनाऊंगा। बराबर इन्होंने हर जगह पर ये एजेंडा पास कर रहे हैं। क्या एजेंडा है इनका कि अब मुसलमानों को मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनकी औरतों को प्यार के ज़रिए से गिरफ्तार करने की ज़रूरत है। और ये आसान रास्ता है, इनके अल्फाज नकल कर रहा हूँ, ये हमारा आसान तरीका है। इनको इस किस्म की हरकत करने पर लाखों रुपए दिए जाते हैं, घर दिया जाता है, पैसा दिया जाता है। और मौलाना तकरीर के बाद कुछ देर हम लोग बैठेंगे, तबादुले ख्याल करेंगे। इतने बड़े फितने और फसाद को ख़त्म करना सिर्फ तकरीरों से काफ़ी नहीं है, एक तहरीक शुरू करने की ज़रूरत है। इसमें तमाम हमारे बड़े छोटे जवान सबके इत्तेफाक की ज़रूरत है। मेरी माए, तुम्हारे पास तुम्हारी दो बड़ी दौलतें मौजूद हैं, एक तुम्हारा ईमान, एक तुम्हारी हया। अल्लाह का वास्ता, ये दोनों चीज़ें अमानत हैं और ये दो ख़ास चीज़ों का हिसाब कल क़यामत में अल्लाह के दरबार में देना पड़ेगा, अल्लाह के दरबार में देना पड़ेगा। इर्तिदाद की एक ज़बरदस्त लहर जा रही है, चारों तरफ से मुसलमान नरगे में है। ऐसे वक्त माँ और बहनों के ईमान की मजबूती की सख्त ज़रूरत है। गर्ज और भी बहुत सारी बातें मैं कटते कटाते वहाँ पहुँच जाता हूँ जहाँ मैंने शुरू किया, हज़रत अम्मा आयशा। ये बात मैं किस लिए अर्ज़ किया कि जब भी किसी शौहर का इंतकाल होता है तो उसकी बीवी को इद्दत गुजारना पड़ता है और इद्दत के बाद उस औरत को दूसरा निकाह का पैगाम देता है, निकाह हो जाता है। लेकिन हुजूर की बीवियों के लिए हुजूर के विसाल के बाद इद्दत भी नहीं,
اور حضور کے وصال کے بعد ان بیویوں سے کسی اور کو نکاح کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ یہ نص قطعی قرآن کی عین آیت سے ثابت ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اے پیغمبر آپ کے وصال کے بعد آپ کی بیویوں سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ بھلا کوئی بیٹا اپنی ماں سے بھی نکاح کر سکتا ہے؟ نہیں۔ جیسے ایک بیٹے کا نکاح ماں کے لیے حرام ہے، امت کا نکاح اپنے نبی کی بیویوں کے لیے حرام ہے۔ اب بیٹا ماں سے نکاح نہیں کر سکتا، لیکن سامنے تو آ سکتا ہے، سامنے تو آ سکتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ نکاح کرنا حرام ہے، یہ ہماری ماں ہے۔ لیکن پردے کا حکم بڑا عجیب و غریب تھا۔ اما عائشہ امت کی ماں ہے، جب پردے کا حکم آ گیا تو صحابہ بھی اما عائشہ کے سامنے نہیں آئے، اور اما عائشہ بھی صحابہ کے سامنے نہیں آئی، یہاں تک کہ آقا حیات تھے، امت کو جو بھی ضرورت تھی مسئلے مسائل آقا سے پوچھ لیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کو فرمایا، اے پیغمبر تمہارے بعد تمہاری زندگی کے بہت سارے حصے اور اعمال پوچھنے کے لیے آپ کے صحابہ آپ کے گھر کے دروازے تک پہنچیں گے۔ آپ اپنے صحابہ کو کہہ دو کہ تمہارے بعد تمہاری بیویوں سے اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہے وہ بے حجاب و بے نقاب ہو کر نہیں۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، اگر تمہاری بیویوں سے تمہارے صحابہ سوال کرنا ہے کسی بھی قسم کا تو وہ پردے میں رہ کر سوال کرے۔ تو پردہ عورت کی زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ پردے میں رہو، نماز کی پابندی کرو، ایمان کو مضبوط رکھو، عقائد کو مضبوط رکھو، اپنے بچوں کی اپنے گھر کے مردوں کی پوری تربیت کرو۔ نکاح پڑھایا میں نوشہ کا، پوچھا کہ نوشہ وہی ہے؟ وہی ہے۔ بھئی تب داڑھی نہیں تھی، اب داڑھی ہے، یہ داڑھی کہاں سے آئی؟ تو کہنے والے نے نکاح کے بعد کہا کہ حضرت آج کل ایک عجیب وبا چل رہی ہے، رشتے سے پہلے یا رشتے کے بعد لڑکا لڑکی آپس میں فون میں بات کر لیتے ہیں۔ کچھ بے حیا لوگ تو بغیر فون کے ہی ملاقات کر کے بات کرتے ہیں، اور نسبت کو رشتے کو آدھا نکاح سمجھتے ہیں۔ یہاں ہے کہ نہیں ہے معلوم نہیں ہے، آدھا نکاح سمجھتے ہیں۔ یہ لڑکا بھی پڑھا لکھا، وہ لڑکی بھی پڑھی لکھی، کبھی کبھار شر میں خیر کا بھی پہلو نکل جاتا ہے، کبھی خیر میں شر کا پہلو نکل جاتا ہے، اچھی باتوں میں بری بات نکل جاتی ہے، بری باتوں میں کبھی اچھی بات نکل جاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ لڑکا رشتے کے بعد باقاعدہ ایک اجازت لیا، میں لڑکی سے بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ سما ہونے والے فتنے ختم ہو جائے۔ لڑکی کو فون کے ذریعے سے بات کیا، کیا بھئی ہمارے رشتے سے تمہیں خوش ہیں کیا؟ تو لڑکی جو پڑھی لکھی تھی دنیا کے اعتبار سے بھی اور اللہ رسول کو جانتی، وہ پہچانتی تھی، اس نے کہا کہ الحمدللہ ہمارے ماں باپ کا فیصلہ ہمارا فیصلہ ہے، تو تمہارے کوئی شرائط ہیں تو پیش کر دو، اگر وہ میں کر سکتا ہوں تو انشاءاللہ اس کا وعدہ کروں گا، نہیں کہ تو کیا ہے کہ فیصلہ بچ ہو جاتا۔ تو لڑکی نے کہا میری ایک شرط ہے، راضی ہو کر زندگی کرنا تمہارے ساتھ یا ناراض ہو کر شادی کرنا تمہارے ساتھ۔ پوری کلپ فون کی گفتگو میں سنا ہوں، لڑکی پوچھ رہی ہے راضی ہو کر تمہارے ساتھ شادی زندگی کروں یا ناراض ہو کر زندگی کروں؟ نہیں کرتی یہ نہیں بولی، اس لیے کہ ماں باپ کا فیصلہ ہو چکا ہے، رشتہ ہو چکا ہے، منگنی ہو چکی ہے، نسبت ہو چکی ہے، لیکن اب بچی پوچھ رہی ہے کیا زندگی بھر رضا کے ساتھ زندگی کروں یا ناراض ہو کر بے قرار ہو کر زندگی کروں؟ لڑکا اپسٹ ہو گیا، پوچھنے لگا کہ ہر شوہر یہی چاہتا ہے کہ بیوی رضا کے ساتھ خوشی کے ساتھ زندگی کرے، ناراض ہو کر زندگی کرنا کیا مطلب ہے؟ تو لڑکی نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ راضی ہو کر زندگی کروں کہ ناراض؟ لڑکے نے کہا کیا مطلب ہے؟ تو لڑکی صرف ایک بات بولی، رشتہ آیا، ماں باپ کا فیصلہ تھا، میں قبول کر لی، چہرہ دیکھی دل کو درد ہوا، آپ کا چہرہ تو اچھا ہے لیکن نبی کی سنت سے خالی ہے، بہت اچھے ہیں آپ لیکن نبی کی سنت نہیں ہے، نکاح ہو جائے گا، انکار نہیں کر سکتی ہے، اسی صورت میں انکار کروں گی
ماں باپ کی عزت اتر جائے گی، شادی تو ہو جائے گی، لیکن جس کے چہرے میں نبی کی سنت نہیں ہے اس کے ساتھ زندگی گزارنے میں کیا مزہ آئے گا۔ یہ ایک جملہ نوشا کا دل بدل گیا، 2 مہینے میں داڑھی آ گئی۔ سبحان اللہ۔ ہماری عورتیں، لڑکیاں، اماں جی کتنے نوجوان، شادی کے وقت داڑھی تھی، شادی کے بعد پسل بنڈا۔ کیا نکو تمہیں بھی، میں اگر باہر گئے تو زمانہ بولتا باپ بیٹی۔ کون سا زمانہ بولتا؟ داڑھی والا باپ؟ کون بولیا داڑھی والا باپ؟ داڑھی والا باپ نہیں، داڑھی والا مرد۔ جب داڑھی والے کے ساتھ اس کی بیوی جاتی ہے تو دنیا کی تمام مخلوقات کہیں گے دیکھو ایک مرد ایک عورت حلال رشتے میں جا رہے ہیں۔ اب داڑھی کے بغیر میاں بیوی گئے تو پھر کیا بولیں گے؟ انہیں بھی وہی ساتھ، انہیں بھی وہی ساتھ، دونوں میں بھیا کون بھابھی کون۔ عورت جب دعوت کرنا چاہتی ہے، تبلیغ کرنا چاہتی ہے، محنت کرنا چاہتی ہے، زبردست انقلاب آتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ گھر کے مردوں پر محنت کرنے کی کوشش کریں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔